بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روحانی دنیا چینل کو دیکھنے والے معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب خیام کی طرف امام حسین علیہ السلام خالی مشق اور لہو میں ڈوبا علم لے کر آ رہے تھے تو بچے دور سے اپنے چچا عباس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی علم کو دیکھا تو بی بی سکینہ نے کہا، میرے چچا عباس آ رہے ہیں۔ بس جیسے ہی خالی مشق پر نظر پڑتی ہے، آپ اپنے بابا سے لپٹ کر فریاد کرتی ہے کہ اے میرے بابا، شاید ان ظالموں نے میرے چچا کو بھی شہید کر دیا، میں ان کے لیے بد دعا کرتی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما اور ان کو ایک خالی خیمے کی طرف لے کر گئے اور کہتے ہیں، میری بیٹی سکینہ، تجھے پانی چاہیے نا؟ آپ نے زمین پہ ہاتھ رکھا تو وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ بی بی سکینہ نے جیسے ہی پانی کو دیکھا تو وہ خوش ہونے لگی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، میری بیٹی، خیام سے باہر کی طرف دیکھو۔ جیسے ہی بی بی سکینہ نے باہر دیکھا تو لاتعداد انسان تھے جو اپنی زبان باہر نکال کے حسرت سے بی بی سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیٹی، اگر آج تم نے یہ پانی پیا تو قیامت تک تمہاری نانا کی امت حوض کوثر سے محروم رہے گی۔ بی بی سکینہ نے کہا، میرے بابا جان، اگر میرے نانا کی امت کے لیے میرا پیاسا رہنا ضروری ہے تو میں پیاس برداشت کر لوں گی، ہر ستم برداشت کر لوں گی۔ بس بی بی سکینہ صبر کرتی رہتی ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے علی اکبر شہید ہوتے ہیں، علی اصغر شہید ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے بابا شہید ہوتے ہیں۔ پھر خیام چلتے رہتے ہیں، شمر تماچے مارتا ہے، لیکن کبھی بھی آپ نے اپنے نانا کی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ 11 محرم کے دن جب بیویوں کو قید کر کے شام کوفہ کی طرف لے جایا جا رہا تو راستے میں بی بی سکینہ کی یہی کوشش تھی کہ آپ کا بھائی سجاد جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، دھوپ کی وجہ سے ان کی زنجیریں گرم ہو جاتی ہیں، آپ بار بار سپاہیوں سے کہتی ہیں کہ مجھے بس تھوڑا سا پانی دے دو تاکہ میں اپنے بھائی کی زنجیروں میں بہا دوں کہ وہ کچھ دیر تک کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ بی بی سکینہ ننگے پاؤں تمام بیویوں کے ساتھ رسیوں میں قید ہو کر، لوگوں کے پتھر کھا کر یزید کے دربار میں جب پہنچتی ہے تو یزید کی نظر جیسے ہی سکینہ پہ پڑی تو وہ کہتا ہے، یہ چھوٹی بچی حسین کی وہی بیٹی ہے جس کو حسین اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے؟ تو درباری کہتے ہیں، ہاں یہ وہی بیٹی سکینہ ہے۔ تو یزید کہتا ہے، اس بچی کو تمام بیویوں کے ساتھ قید میں نہ رکھو بلکہ اسے اندھیرے زندان کمرے میں قید کرو تاکہ یہ اپنے بابا کو یاد کر کر کے تڑپتی رہے۔ بس تمام بیویوں کو الگ قید کیا جاتا ہے اور بی بی سکینہ کو ایسے زندان میں قید کیا جاتا ہے جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ بس وہ 4 سالہ بچی بار بار اپنے بابا کو یاد کر کر کے روتی رہتی ہے۔ کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ اس چھوٹی بچی کے رونے کی آواز محل میں اس طرح گونجتی ہے کہ یزید کو نیند نہیں آتی۔ تو یزید کہتا ہے کہ امام حسین کا کٹا ہوا سر اس بچی کے پاس بھجوا دو۔ جب یہ اپنے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھے گی تو خود ہی چپ ہو جائے گی۔ بس جیسے ہی آپ اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھتی ہیں تو آپ سر سے لپٹ جاتی ہے اور زاروں قطار روتی رہتی ہیں اور کہتی ہیں، بابا جان، میں قدم قدم پر سختیاں سہتی رہی، پتھر کھاتی رہی، لیکن کبھی بھی میں نے اپنے نانا کی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ کہتے ہیں، اے میری بیٹی سکینہ، اب سو جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ لینے کے لیے آیا ہوں۔ بس بی بی سکینہ اپنے بابا کے سر پر سر رکھ کر سو جاتی ہے۔ بس زندان میں خاموشی ہو جاتی ہے۔
جیسے ہی سپاہی آ کر دیکھتے ہیں تو بی بی سکینہ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف گونج کر جاتی ہیں۔ جب امام سجاد کو علم ہوتا ہے، آپ اور تمام بیویاں زاروں قطار روتی ہیں۔ آپ 3 دن کا اکٹھا پانی منگواتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی بہن کو غسل دے۔ جیسے ہی بی بی زینب نے بی بی سکینہ کو غسل دینا شروع کیا تو اچانک سے رونے کی آواز آتی ہے۔ امام سجاد آ کر پوچھتے ہیں، اے میری پھوپھی ماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی زینب فرماتی ہے، کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک بی بی سکینہ 4 سالہ بچی ایک ہی لباس میں رہی ہے اور بار بار یہ بچی تازیانے کھاتی رہی ہے۔ بی بی سکینہ کا لباس خال سے اس قدر مل چکا ہے کہ جب ہم غسل دینے کے لیے آپ کا کرتا اتارتے ہیں تو آپ کی خال بھی ساتھ آ جاتی ہے۔ اے میرے بیٹے سجاد، بتا کہ بی بی سکینہ کو غسل کیسے دے؟ امام سجاد فرماتے ہیں کہ میری بہن سکینہ کو اسی پھٹے ہوئے کرتے کے ساتھ تدفین کرتے ہیں۔ یہ میری چھوٹی بہن سکینہ اسی حال میں قیامت کے دن اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گی۔ سبحان اللہ۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ دردناک ہے۔ ہم نے واقعہ کربلا میں امام حسین، حضرت عباس اور بہت سارے شہادتوں کے بارے میں سنا اور بہت روئے، لیکن یہ ننھی بچی صرف 4 سال کی، جس کو اندھیرے کمرے میں رکھا گیا اور اس کے سامنے اسی کے باپ کا کٹا ہوا سر پیش کیا گیا، اس بچی کی کیا حالت ہوگی؟ یہ سوچتے ہی ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ ایک 4 سالہ بچی جو مکمل شعور میں بھی نہیں، لیکن جب وہ اپنے سامنے اپنے کٹے ہوئے بابا کا سر دیکھے، جس کے ساتھ وہ کچھ دن پہلے ہی سینے میں سر رکھ کر سویا کرتی تھی، تو اس بچی پہ کیا گزرے گی؟ سلام ہے بی بی سکینہ پر اور ان کی ہمت پر کہ جنہوں نے لاکھ سختیاں سہنے کے باوجود بھی اپنے نانا کی امت کے لیے بددعا نہیں کی۔ سلام ہے ایسے باپ امام حسین پر جنہوں نے اپنی 4 سالہ بچی کی ایسی تربیت کی اور انہیں اتنی ہمت دلائی۔ سلام ہے کربلا کے تمام جانباز پر جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر دین اسلام کو بچایا، ایمان کو بچایا۔ کربلا کے ایک ایک شہیدوں کے بارے میں بیان کرنا تو ناممکن ہے، کیونکہ جس طرح ان لوگوں نے سختیاں برداشت کری، ان کی تعریف لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ لیکن اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمانوں کے دل میں ایمان کی روشنی مضبوط ہو سکے۔ کسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔